علامہ اقبال کی ایک فارسی کتاب ہے پیام مشرق۔ اس کے اندر ایک چھوٹی سی نظم ہے جو بڑے ہی طاقتور پیغام رکھتی ہے اپنے اندر، تو میری خواہش ہوئی کہ میں یہ نظم پڑھوں اور اس کی سمجھ کو پھیلاؤں۔ اس چھوٹی سی نظم کا نام ہے کرم کتابی۔ میں پہلے اس کا منظرنامہ بیان کر دیتا ہوں سمجھ کے لیے، اس کے بعد اس کے ہر شعر کو سلیس ترجمہ ساتھ ہی پڑھ دوں گا اور آخر میں پھر اس کو ایک دفعہ رواں پڑھ دوں گا۔ کرم کا مطلب ہوتا ہے کیڑا۔ تو کرم کتابی کتابوں کے اندر رہنے والا کیڑا، دیمک کہہ لیجیے آپ۔ تو اقبال اس میں جو منظر ہے اس نظم کا وہ یہ ہے کہ شاعر جو ہیں وہ ظاہر پرانے زمانے کے ہیں، تو وہاں پر ان کا ایک اپنا کتب خانہ ہے۔ اس کتب خانے میں شمع جل رہی تھی، تو شاعر نے ایک دن اس کتاب کے کیڑے اور شمع کے گرد پرواز کرنے والے پروانے جو اس کا گرد چکر لگاتا ہے، اس کے درمیان گفتگو سنی ہے۔ یہ اس کو بیان کرتے ہیں اور اس کے دوران انہیں بڑا حکمت کا نکتہ ملتا ہے جس کو وہ اس نظم میں بطور پیغام دے رہے ہیں۔ ہوتا یوں ہے کہ جو کیڑا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تو بڑے بڑے عالموں کی کتابوں میں وقت گزارا ہے، میں ابو علی سینا کی کتابوں میں میرا نشیمن ہے، اور کبھی کبھار میں ابو نصر فارابی کی کتابوں میں چلا جاتا ہوں، وہاں جا کے بھی پڑھتا ہوں، لیکن مجھے ابھی تک زندگی کا راز نہیں ملا، حکمت زندگی کی جو ہے وہ نہیں میسر آئی۔ دراصل وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بھئی میں تو ان کتابیں اور علم پڑھتا رہتا ہوں۔ آگے جا کے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میرا سارے دن جو ہیں وہ بغیر سورج کے ہوتے ہیں، حالانکہ دن چڑھ جاتا ہے، لیکن کیونکہ میں کتابوں میں رہتا ہوں تو مجھے تو سورج کی روشنی تک کا پتہ نہیں چلتا۔ اس کے باوجود میں رینگ رہا ہوں اور تم پرواز کر رہے ہو، پروانے کو وہ کہتا ہے۔ تو یہ حکمت کیا ہے، یہ راز کیا ہے کہ جس سے تمہیں پرواز آ گئی ہے اور مجھے نہیں آ سکی، حالانکہ علم میرے پاس بہت ہے۔ تو اس پر وہ جو پروانہ ہے وہ ایک بڑی اچھی بات کرتا ہے، اس سے پہلے بتاتا کہتا ہے یہ جو نکتہ میں تمہیں بتانے لگا ہوں یہ کتابوں سے تمہیں ملے گا نہیں، یہ عمل کی زندگی سے ملے گا۔ اور وہ نکتہ کیا ہے؟ وہ نکتہ یہ ہے کہ یہ جو شوق کی تپش ہے نا، شوق کی آگ ہے، یہ جو پاؤں کے نیچے آیا ہوا انگارہ ہے نا شوق کا، جو انسان کو چین نہ پڑنے دے، یہ زندگی کو زندہ تر بناتا ہے، ورنہ زندگی نام کی زندگی ہوتی وہ مردنی ہے۔ زندگی کو تپش زندہ تر بناتی ہے، اور یہی تپش شوق کی جو ہے یہ اسے بالوں پر عطا کرتی ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کو رینگنے سے وہ اڑنے تک کی منزل جو ہے وہ طے کر لیتا ہے۔ تو اب ہم اس کے ہر شعر کو الگ سے پڑھتے ہیں، میں اس کی تھوڑی سی وضاحت بھی ساتھ ہی دے دوں گا۔ ایسی ایک بات ایک اور نظم میں کی ہے، میں آخر میں اس کو بھی ریفر کر دوں۔ آخری دو مصرے جو ہیں ان کو غور سے سنیے، ان کے اوپر بہت اصل پیغام انہی میں ہے۔ شنیدم شب در کتب خانہ من، میں نے سنا رات کو میرے کتاب خانے میں، بپروانہ می گفت کرم کتابی، پروانے کو کتابوں میں رہنے والے کیڑے نے کہا، باوراق سینہ نشیمن گرفتم، ابو علی سینا کی کتابوں میں میرا نشیمن ہے، بسیدی دم از نسخہ فارابی، کبھی کبھی ابو نصر فارابی کے نسخوں کو بھی جا کے پڑھاتا ہوں۔ نہ فہمید ام حکمت زندگی را، حکمت زندگی مجھے فہم نہیں حاصل ہو سکی، حکمت زندگی مجھے سمجھ نہیں آ سکی۔ ہم آتی روزم زب آفتابی، حالانکہ میرے سارے دن بغیر سورج کے گزرتے ہیں، کیونکہ سورج تو چڑھتا ہے مگر میں اسے نہیں دیکھنے جاتا، میں اپنی کتابوں میں رہتا ہوں۔ نکو گفت پروانہ نیم سوزے، تو اس پروانے نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا کہ ای نکتہ را در کتاب نہ یابی، کہ یہ نکتہ کتابوں میں نہیں ملے گا تمہیں۔ نکتہ کیا ہے؟ تپش می کند زندہ تر زندگی را، تپش ہے جو زندگی کو زندہ تر کرتی ہے، تپش می دہد بالوں پر زندگی را، یہ تپش ہے جو زندگی کو بالوں پر عطا کرتی ہے۔
عین یہی بات اقبال نے اسی کتاب میں آگے جا کے تھوڑی سی ایک اور نظم ہے جس کا نام ہے کرم کے شب تاب، جگنو کے متعلق ہے، تو اس کے 2 مصرے شروع والے جو ہیں ان میں یہی بات کی ہے. کہا یک ذرہ بے مایا متاع نفس اندوخت، ایک میں بے مایا ذرہ تھا جس نے اپنے اندر سانس جاری کی تو رینگنے لگ گیا، لیکن صرف رینگتا رہا جب تک صرف سانس کا آنا جانا رہا. شوق ابھی نہیں لگا تھا نا، تو صرف رینگ رہا تھا. پھر کیا ہوا؟ شوق این قدرش سوخت کہ پروانگی آموخت، پھر شوق نے مجھے اس قدر جلایا کہ مجھے پروانگی آ گئی. آموخت کا مطلب ہوتا ہے لرن کر لینا، سیکھ لینا، کہ اس شوق نے مجھے اتنا جلایا کہ میں اٹھ کھڑا ہوا اور میں رینگنے سے پرواز تک کا سفر کر گیا. میں اس شعر کو دوبارہ پڑھتا ہوں کہ یک ذرہ بے مایا متاع نفس اندوخت، شوق این قدرش سوخت کہ پروانگی آموخت. اگر آپ نے اس کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے آبلہ پا، اگر ہمارے دیہاتوں میں کبھی کوئی بچہ صحن میں وہ پھر رہا ہوتا ہے، وہاں پر لکڑی کی آگ ہوتی ہے، تو اس پر غلطی سے پاؤں رکھتے تو اس کے پاؤں کے نیچے جو آبلہ بنتا ہے وہ آبلہ باقیوں سے مختلف ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مسلسل چلنے کی ضرورت کی وجہ سے وہ آبلہ اسے چین نہیں لینے دیتا، وہ رات کو نیند میں بھی نا وہ بےتاب ہوتا ہے، اس کو سکون نہیں آتا. تو یہ جو شوق کا تپش ہے نا، اس کی مثال آبلہ پائی جیسی ہے. ایسا شوق لگے انسان کو، انسان خواب دیکھے اور اس خواب کے ذریعے، دیکھیے خواب اور شوق آپس میں یکجا ہیں، جڑے ہوئے ہیں. خواب ہی انسان میں شوق پیدا کرتے ہیں. عزیز شاہد صاحب سرائکی کے بڑے شاعر ہیں، انہوں نے فرمایا خواب تاں دیکھوں خواب متاں کوئی سچا نکلے، آ کاغذ دیاں بیڑیاں تاروں من دریا تے، کہ خواب تو دیکھیں، ہو سکتا ہے کوئی خواب سچ ہی نکل آئے، ممکن تو نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ کاغذ کی کوئی کشتی دریا کے پار دوسرے کنارے جا ہی پہنچے. یہ خواب ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، مشہور بات ہے کہ خواب وہ نہیں ہوتے جو نیند میں آتے ہیں، خواب وہ ہوتے ہیں جو نیند آنے نہیں دیتے. یہ وہ آبلہ پائی ہے، یہ وہ شوق کی تپش ہے جو راتوں کو نیند نہ آنے دے. یہ شوق لگتا ہے تو جیسے اس پروانے نے اس کتاب کے کیڑے سے کہا کہ یہ جو شوق جب تمہیں لگے گا تو پھر تمہیں پرواز آ جائے گی. اچھا، یہاں سے یہ مراد نہیں لینا کہ علامہ جو ہیں وہ کتابیں پڑھنے سے منع کر، بھئی خود وہ PhD تھے اس زمانے میں اور انہوں نے ساری عمر کتابوں میں گزاری. ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علم جو کہ ہنر میں تبدیل نہ ہو، علم جو روب عمل نہ ہو، علم جو متاثر تو کرے مؤثر نہ کرے، وہ کسی کام کا نہیں ہے. ایسی بات بال جبریل میں بھی اقبال نے ایک جگہ پہ کہی ہے، مولانا روم سے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ علم را بر تن زنی مارے بود، علم را بر دل زنی یارے بود. علم جو صرف جسم کے لیے، جسم کی سانس برقرار رکھنے کے لیے، جیسے اس جگنو نے کہا تھا کہ سانس برقرار رکھی صرف تو میں رینگتا رہا، وہ علم جو صرف روٹی کمانے کے لیے آپ حاصل کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اس سے کچھ نہیں کرتے، تو وہ کوئی اقبال کو پسند نہیں ہے. میں کچھ زیادہ سخت لفظ نہیں کہنا چاہتا. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس علم کو عمل میں تبدیل کیا جائے اور اسے روبہ عمل لایا جائے، اسے مؤثر کیا جائے، ایفیکٹو چینج، ایجنٹ آف چینج کے طور پر سامنے لایا جائے. تو اس کے ساتھ ہی میں اس نظم کو رواں پڑھتا ہوں اور آج کی ویڈیو کو یہ ختم کرتے ہیں. کرم کتابی. شنیدم شب در کتب خانہ من پروانہ می گفت کرم کتابی با اورا کسینہ نشے من گرفتم بسے دیدم از نسخہ فارجابی، نہ فہمی دام حکمت زندگی را ہما تیر روزم ز بے آفتابی، نہ کو گفت پروانہ نیم سوزے کہ این نکتہ را در کتاب نیابی، تپشمی کند زندہ تر زندگی را، تپشمی دہد بالو پر زندگی را. شکریہ.